علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ لاہور کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. یہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے, ہمارا کبوتر جو ہے کچھ انٹرنل خبریں جو ہیں وہ لے کر آیا ہے. پارٹی کے اندر جو ہے کیا کھچڑی پک رہی ہے, کس کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے اور پارٹی میں کتنی ڈسٹریبیوشن ہے, اور ایک ایکسکلوسیو آڈیو بھی جو ہے جو لیک ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے, وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ لاہور کے دورے پہ آئے ہوئے تھے, اور یہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے, ہمارا کبوتر جو ہے کچھ انٹرنل خبریں جو ہیں وہ لے کر آیا ہے. پارٹی کے اندر جو ہے کیا کھچڑی پک رہی ہے, کس کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے اور پارٹی میں کتنی ڈسٹریبیوشن ہے, اس کی ساری تفصیلات جو ہے میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور ایک ایکسکلوسیو آڈیو بھی جو ہے جو لیک ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے, وہ ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ شیئر کی جائے گی. اچھا, اب اس کے اندر میری اطلاعات کے مطابق یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 ریجنز کی, مختلف ریجنز ہوتے ہیں نا یہاں پہ, تو 2 ریجنز کی جو ٹیمز تھیں ان کو سٹینڈ بائی پہ جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ نے بس سٹینڈ بائی پہ رہنا ہے, اور ہمیں جیسی سینٹرل لیڈرشپ جو ہے وہ گو ہیڈ دے گی تو علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے جو ہے وہ تمام ترین انتظامات ہوں گے. اس سے پہلے, اس سارے معاملے سے پہلے آخری مومنٹ کے اوپر جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ انفارم کیا گیا کہ نہیں جی, سینٹرل لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی اس قسم کی جو ہے وہ تیاری ویاری نہیں کرنی, اور ہمیں اس قسم کا کوئی پروگرام جو ہے وہ نہیں بنانا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, جیسے لیڈرشپ سمجھتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ جناب لاہور میں جو ہے وہ فارم ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ ایک قوالی پارٹی جو ہے وہ رکھی جائے. اب اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ ڈسکشنز جب شروع ہوئیں تو عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ ان کو ایک ڈیلیبریٹ پلان کے تحت جو ہے بالکل آؤٹ رکھنے کا پروگرام بنایا گیا کہ جناب ان کو جو ہے وہ بالکل باہر رکھنا ہے, ان کو ان معاملات میں نہیں آنے دینا. اور وہ کافی حد تک بات جو ہے وہ واضح بھی ہو گئی, کیونکہ اس سلسلے میں پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ جناب نہیں, اس میں سب کی جو ہے وہ شرکت وغیرہ ہونی چاہیے, لیکن اب یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ جناب دھڑے بازی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, ایون پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے آپس میں ایک کولڈ وار جو ہے وہ تو چل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپس میں رابطے نہیں ہیں, لیکن ایک کولڈ وار جو ہے چل رہی ہے. اسی دوران یہ ایک میسج جو ہے وہ دیا جاتا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے عالیہ حمزہ صاحبہ کو, اور ان کو ایک آڈیو کے ذریعے جو ہے وہ یہ پیغام پہنچتا ہے. اور یہ آڈیو میں جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب انہیں کیا پیغام دیتے ہیں, سنیے گا ذرا. جی, یہ پارلیمنٹری پارٹی کا کیونکہ اس کو رنگ دے رہے ہیں, تو اس میں وہ پارٹی کی طرف سے میری ابھی بات ہوئی ہے جو منتظمین ہیں اس کے, میں تو صرف آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں صرف پارلیمانی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں جی, کیونکہ وہ اس کو کوئی اور رنگ نہیں دینا چاہتے, صرف ایم ایل اے ایم پیز کے علاوہ وہ کوئی نہیں وہ کرنا چاہتے جی. تو یہ آپ نے شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو سنی. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ آڈیو جو ہے میرے پاس کس طرح پہنچی ہوگی. تو یہ آڈیو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا جو بیسکلی ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے جس میں کئی افراد اس کے اندر شامل ہیں, وہاں سے ہمارے بھی ایک کبوتر نے جو ہے وہ آخر ہم تک یہ آڈیو پہنچا دی کہ جناب اس طرح عالیہ حمزہ صاحبہ کو باقاعدہ انفارم کیا گیا کہ جی آپ یہاں پہ تشریف نہیں لائیں گی, یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں صرف وہ اس کے اندر آئیں گے. جبکہ بعد میں یہ پتہ لگا کہ ایکچولی جب یہ فنکشن آرگنائز کیا گیا تو اس کے اندر اور بھی لوگ جو کہ پارلیمنٹیرینز نہیں تھے, انہوں نے بھی جو ہے اس فنکشن کے اندر شرکت کی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ کے تازہ ترین خبروں, اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ. اس ولاگ میں کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ نامور لوگ جو کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے اور اس نظام کو سپورٹ کر رہے تھے اور امید لگائے بیٹھے تھے, اب وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس جعلی نظام کا خاتمہ کر دیں اور اس جعلی رجیم سے جان چھڑوائیں. اگر آپ اپنی بقا چاہتے ہیں, ادارے کی چاہتے ہیں اور پاکستان کی بقا چاہتے ہیں, تو پھر اس جعلی نظام سے چھٹکارا حاصل کریں, کیونکہ یہ اپنی موت آپ مر رہا ہے. اور اگر آپ نے اس نظام کو سہارا دینے کی کوشش کی تو پھر آپ بھی جائیں گے, ادارے کو بھی نقصان پہنچے گا اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچے گا, جو کہ پہلے ہی بہت پہنچ چکا ہے. اس بارے میں اہم ترین ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن پہلی خبر ہم لیں گے کہ اس وقت ایک سرکاری رپورٹ ہے, میری اور آپ کی نہیں, گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ 15 سے زائد سرکاری اداروں کے مجموعی نقصانات 60 کھرب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں, اور گزشتہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں خسارہ 3.5 کھرب روپیہ
बढ़ गया है, जबकि पेंशन की मद में वाजबात भी 17 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। और रियासती इदारों में सबसे ज्यादा खसारा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, जो कि एक मुनाफा बख्श इदारा था, NHA जिसे कहते हैं, वो उसका खसारा सबसे ऊपर 1953 अरब रुपया। इसके बाद कोयटा की बिजली तकसीमकार कंपनी कैस्को का नंबर है, जिसका खसारा 770 अरब रुपया। और तीसरे नंबर पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनी है, जिसका खसारा 684 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। और 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार है। और ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी। वो कहते हैं कि इदारों के गर्दशी कर्जे 50 खरब तक पहुंच चुके हैं और गर्दशी कर्जे में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 और दिसंबर 2024 के दौरान, जून 24 और दिसंबर 24 के दौरान NHA 153 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है इसको। और वजारत खजाना ये कहती है कि कोटा सप्लाई कंपनी का 6 माह का खसारा 58 अरब रुपया हो चुका है। और इसी तरीके से स्टील मिल्स का खसारा 6 माह का 5 अरब 60 करोड़ हो चुका है। और ये मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ तक पहुंच चुका है। और वजारत खजाना की रिपोर्ट ही कहती है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का 6 माह का खसारा 7 अरब 19 करोड़ तक पहुंच चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जिन चीज़ों का मैंने पिछले वीलॉग में इजहार किया था और कुछ का दबे लफ्ज़ों में किया था, वो अब खुलकर सामने आ गई हैं और चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ हो गई हैं। कल जब सहाफ़ियों ने पूछा इस बारे में कि आलिया हमजा साहिबा को शामिल क्यों नहीं किया गया, मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे जब अली अमीन गंडापुर साहब गए सबको लेकर, तो ये सवाल वहाँ पे उठाया गया कि आलिया हमजा साहिबा कहाँ पे हैं। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र वो हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने पंजाब की जिम्मेदारी दी है, तो आपने उन्हें इसके अंदर यहाँ पे क्यों नहीं बुलाया। तो इसके ऊपर जो जवाब दिया था सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में, तो ये ज़रा जवाब आप सुनिए। हम बिल्कुल मौजूद हैं सर एक लम्हा देखिए, आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आए, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया, उनका पहले से एक मुरतब प्रोग्राम था। जी, आपने सुन लिया सलमान अकरम राजा साहब को, वो कह रहे हैं कि आलिया हमजा साहिबा को बुलवाया था, वो नहीं आई इसलिए कि उनके कोई और प्रोग्राम चल रहे हैं और वो उनके अंदर मशगूल हैं। अब आलिया हमजा साहिबा ने इसका जवाब दिया है और ये उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है। आलिया हमजा साहिबा कहती है, वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा? वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किस लाया अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ इमरान खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक है, डट जाओ या हट जाओ, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। अब आप गौर करें कि पंजाब की क़यादत को पता ही नहीं है और अली अमीन गंडापुर साहब चलते हैं वहाँ से, खैबर पख्तूनख्वा से, सबको लेकर, क्योंकि देखें अली अमीन गंडापुर के पास इक़्तिदार है, वो एक सूबे के वज़ीर आला है। जब आपके पास इक़्तिदार होता है तो आपके पास इख्तियार भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, बहुत सारी सहूलियात होती हैं, तो आपके लिए आसान होता है लोगों को कंट्रोल करना। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रोल जेल से बाहर इमरान खान साहब के बजाय अब अली अमीन गंडापुर साहब अपने हाथ में ले रहे हैं और फैसले वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि बजट पेश नहीं होगा, पेश हो गया। उन्होंने कहा पास नहीं होगा, पास हो गया। और उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं वही करता हूं जो इमरान खान साहब कहते हैं।